ہاں بیٹھیے. اصل مسئلہ یہ ہے، ایک ہے دارالاسلام، ایک ہے دارالحرب. دارالحرب میں اگر آدمی کا دین، اس کا اسلام اگر خطرے میں ہے، فوراً اس کو ہجرت کر لینی چاہیے. مثلا میں بر صغیر کی بات کرتا ہوں. جس وقت انگریز حکومت ہندوستان میں آئی، مسلم براروی جب پائی گئی، بعض لوگوں نے جو اناڑی قسم کے تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان دارالحرب. لوگ ہجرت کرنے لگے، بڑی بڑی اپنی جاگیریں میراثیں بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کر. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود، انہوں نے بڑے دلائل اور برہین کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ہندوستان دارالاسلام، دارالحرب نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی. جب انگریز آیا تو انگریز جو ہے اس نے ہندوستان پر ظالمانہ قبضہ کیا، تو اس سے اس کے دارالاسلام ہونے میں فرق نہیں آئے گا. ہندوستان دارالاسلام. تب لوگ پھر افغانستان سے ہجرت کر کے اور اس کے بعد میں پھر ہندوستان آئے، مگر اپنی جو جمع پونجی تھی، زمینیں، اپنے مکانات، ان سب سے وہ محروم ہو گئے. اب ہم دیکھیں کہ جہاں وہ جاتا کیا وہاں دین خطرے میں ہے؟ اگر وہ دیکھے کہ وہاں دین خطرے میں ہے تو اس کو دارالحرم میں ہرگز قیام نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے وہاں سے ہجرت کر دینا واجب ہے. مثال کے طور پر چند مثالیں تو میں نے پہلے آپ کو دی. ہر سال ہم جاتے ہیں تو حالات دیکھتے رہتے ہیں. ایک صاحب ہمیں ملے، پادری، انہیں بات سچی کہی، وہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گی، میری بھی سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا یہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ امریکہ نے کتنے آپ کو جو رعایتیں دی، کائی کے لیے دی ہوئی رعایت؟ اب میں اس کی رعایت بتاتا ہوں آپ کو. آپ بغیر ویزا کے ہیں، ایک ویزا تو آپ کا لگ گیا نا، اب ایکسپائر ہو گئی ڈیٹ، اب بغیر ویزا کے گھوم رہے ہیں. آپ کسی ایکسیڈنٹ میں کسی آدمی کو مار دیں جان سے، خدا نہ خواستہ، تو پولیس آپ سے پاسپورٹ نہیں پوچھتی، آئی ڈی نہیں پوچھتی، سیدھے آپ کو پکڑ کر لے جائے گی، جیل میں بند کر دے گی، سزا بھی ہوگی. جج بھی آپ سے نہیں پوچھے گا بھائی آپ ہندوستانی، پاکستانی، امریکہ. یہ ہمارا کام نہیں، یہ تو امیگریشن کا کام ہے، اس کو ٹھکانا. ہمارا کام تو اس ملزم کو پکڑ کر سزا دینا. نہیں پوچھتے آپ. کوئی بڑے سے بڑا جرم کر دیں یہ نہیں پوچھا جائے کیا. ہمارے یہاں تو پولیس والا بھی روڈ پہ کھڑی کر کے آپ کو گاڑی کے کاغذات پوچھتا، شناختی کارڈ معلوم کرتا، وغیرہ وغیرہ. یہ کیا گاڑی کے کاغذات یہ پولیس کا کام ہے؟ ایکسائز انسپیکٹر کا کام ہے، پولیس کا کام تو نہیں. ہمارے یہاں تو ایک کمانے کا دھندا ہے، تو سب کچھ پولیس والا پوچھ لے. یہاں تک کہ انشورنس بھی پوچھ لیتا، گاڑی کا انشورنس ہے یا نہیں. یہ پولیس والے کی ڈیوٹی تو نہیں. اب اندازہ لگائیے کہ ایک ڈومیسٹک فلائٹ، انٹرنیشنل فلائٹ، آپ کا پاسپورٹ پر ویزا ایکسپائر، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، یہ کوانٹر والا امیگریشن کو بلاتا نہیں کہ بھائی اس کا تو ویزا ایکسپائر ہے، پکڑو اس کو. تو کم نہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں. صرف آپ کی شناخت ہو، ٹکٹ لیں، جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. یہ کیوں رعایت دی؟ ان کا رعایت اس لیے دی ہے آپ کو کہ آپ تو پاکستان سے آئیں، 10 سال رہ جائیں امریکہ، 75% مسلمان ہوں گے آپ. پہلے تو 100%. آپ کی اولاد جو ہے وہ 50% مسلمان ہوگی، آپ کا پوتا جو ہے وہ 25% مسلمان ہوگا. چوتھی نسل تو ہماری. جب آپ 25% میں چلے گئے تو اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ کون ہوگی؟ تو اب اس قسم کا اگر وہاں خطرہ موجود ہے، جیسے لوگ پوچھتے ہیں بہت سادگی، مولانا یہ پاکستان اور امریکہ میں کیا فرق ہے، ذرا بتائیے. ہم مختصر ہم یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو وہاں جان خطرے میں یا ایمان خطرے میں، اب انتخاب آپ کر لو، جان بچانا یا ایمان بچانا ہے. اب یہ آپ اپنا انتخاب کر لو، یا ایمان خطرے میں یا جان خطرے میں. وہ تو کہتا تھا چوتھی نسل. ہم نے تو ہماری نسل جو ابھی امریکہ گئی ہے اس کو دیکھا ہم نے کہ دین سے برگشتہ اور جناب اسلام سے برگشتہ ہے، اور نماز نہیں، روزہ نہیں. ہر ایک آدمی کو وہاں دیکھ لیں. کسی کو پتہ لگ گیا کہ میں تعویذ لکھتا ہوں تو خواتین آتی ہیں، مرض والی تو بہت کم ہے. 100 اگر خواتین آئیں تو 95 خواتین کا یہ ہوتا ہے جو شوہر گھر نہیں آتا. جمعے کو جب چھٹی ہوتی ہے ہاف ڈے تو یہ جناب رات میں اتوار کو گھر آتا ہے، سارے پیسے خرچ کر کے قلاش ہو کر صبح کسی سے $2 ادھار لے کر گاڑی میں پیٹرول ڈلا کر کے دفتر جاتا. یہ حال وہاں جب مسلمانوں کا ہو جائے تو ایسی جگہ سے آدمی کو ہجرت کر کے کسی امن و امان شہر میں آنا چاہیے جہاں اس کا دین، جہاں اسلام اس کا محفوظ ہے. ہر چند یہاں جان بہت خطرے ہیں، پتہ ہی نہیں باہر نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا.
نہیں جانتے ہم، لیکن یہ ہم اپنے عقیدے اپنے ایمان کے مطابق دیکھیں اپنی مسجدیں بیٹھیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے، کون ہمیں منع کر رہا؟ اس لیے ہمارا اسلام یہاں خطرے میں نہیں، اور جو اسلام سے برگشتہ ہو جائیں وہ تو یہاں بھی برگشتہ ہیں وہاں بھی برگشتہ ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کوئی اور صاحب پوچھیں؟